اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لبوں پہ جس کے کبھی بد دعا نہیں ہوتی، بس ایک ماں ہے جو کبھی خفا نہیں ہوتی۔ ناظرین سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں روزی مرزا چینل ون کے اسٹوڈیو میں آپ کا تہہ دل سے استقبال کرتی ہوں ایک خاص موضوع کے ساتھ۔ آج اس موضوع کا ہم نے انتخاب کیا ہے وہ بڑا ہی دلچسپ موضوع ہے، یعنی آج کا موضوع ہے مدرہڈ ان اسلام، یعنی اسلام میں ماں کی امومت۔ پروردگار عالم نے ماں کو اولاد کے لیے اور دنیا کے لیے ایک روشن اور زندہ آئینہ بنایا ہے، یعنی ماں جد و جہد کر کے تمام مشکلات کے ساتھ اپنی اولاد کی پرورش کرتی ہے، جس کے لیے اللہ نے اس کا بلند مقام بنایا ہے۔ پروردگار عالم نے اپنی محبت کو ڈیفائن کرنے کے لیے ماں کی محبت کو سب سے افضل ترین اہمیت دی ہے۔ وہ اللہ کہتا ہے کہ میں تم سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہوں، یعنی اگر اللہ چاہتا تو اپنی محبت کو کسی اور کے ذریعے سے بیان کر دیتا، لیکن اس نے ماں کو تربیت کے لیے، اولاد کے لیے چنا ہے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں بھی سورہ لقمان کی آیت میں ارشاد فرمایا، یعنی کہ اور ہم نے انسان کو اس کے والدین کے بارے میں نصیحت کر دی ہے، اس کی ماں کے بارے میں نصیحت کی کہ اس کی ماں نے اس کو 9 مہینہ اپنے پیٹ میں رکھا، 2 برس تک اس کو اپنا شیر پلایا اور شیر پلا کر اس کی دودھ بڑھائی کری ہے۔ یعنی اللہ نے قرآن کے ذریعے سے ماں کی اہمیت کو بیان کیا۔ وہ پروردگار عالم، وہ رحمت العالمین ہے، وہ ماں کی محبت کو سورہ بنی اسرائیل میں بھی ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے تم سے فیصلہ کیا کہ میرے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ تو ناظرین آئیے چلیے ہم اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے بھی قرآن میں جن عظیم ترین شخصیت ماؤں کا ذکر کیا ہے، جو آج کی جو ماڈرن عورتیں ہیں ان کے لیے ایک ماں کی بہترین مثال ہیں، ان کا ذکر کریں۔ تو سب سے پہلے آج ہم ذکر کریں گے ایک اس خاص ماں کا جو جننے والی ماں نہیں ہے بلکہ پرورش کرنے والی ماں ہے۔ امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کس ماں کا ذکر کر رہی ہوں۔ یعنی قرآن کے اندر جناب آسیہ سلام اللہ کو پروردگار عالم نے عظیم مقام دیا ہے۔ ان کا صبر، ان کا توکل، ان کی پرورش اولاد کے لیے بہترین نگینہ ثابت ہوئی ہے۔ جناب آسیہ سلام اللہ علیہ فرعون کی بیوی تھیں، فرعون کی حکومت میں رہیں، لیکن ان کو اللہ نے کوئی اولاد نہیں دی، کیونکہ اللہ کے راز کو تو وہ پروردگار عالم جانتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں آنے سے پہلے ہی ان کو ختم کرنے کے لیے فرعون نے ان کے خلاف سازش کو رکھا، لیکن جب وقت آگے گزرا تو معلوم چلا کہ ایک لڑکا بنی اسرائیل میں آئے گا جو فرعون کی پوری حکومت کو ختم کر دے گا۔ فرعون نے حکم دیا کہ تمام بنی اسرائیل میں جو لڑکا پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے، لیکن لوگوں نے کہا کہ اگر لڑکوں کو قتل کر دیا جائے گا تو نسلیں کیسے بڑھیں گی؟ یعنی یقیناً وہ وقت آ گیا کہ جب جناب موسیٰ کی ولادت ہوئی، ان کی ماں جو جننے والی ماں ہے ان کا نام ہے جناب عاتقہ۔ جب حمل کے آثار ہوئے، جناب عاتقہ کو ڈر ہے کہ کہیں ان کی اولاد کو فرعون قتل نہ کر دے، تو جب حضرت موسیٰ دنیا میں آئے ہیں، پروردگار عالم نے ایک ماں سے کہا کہ اپنی اولاد کو دریائے نیل میں بہا دو، لیکن وہ بھی ماں عظیم ماں ہے جنہوں نے ایک نبی کو جنا ہے، ان کو اللہ پر اطمینان ہے، اپنی اولاد کو انہوں نے دریائے نیل میں بہا دیا۔ لیکن یقیناً ماں تو ماں ہوتی ہے، اولاد کی فکر ہوتی ہے۔ دریائے نیل میں جب جناب موسیٰ کو بہانے کے بعد ان کی بہن جن کا نام کلثوم تھا، اب اس کی بہن سے کہا کہ اپنے بھائی کی نگرانی رکھو، لیکن پروردگار عالم کا نظام دیکھیے کہ جو فرعون جناب موسیٰ کو قتل کرنے جا رہا تھا، وہی فرعون اپنی حکومت میں جناب موسیٰ کو پرورش دے گا۔ جب جناب موسیٰ کو دریائے نیل میں بہتے ہوئے جناب آسیہ سلام اللہ نے دیکھا، لیکن جیسے ہی انہوں نے دیکھا ویسے ہی نگاہ فرعون کی پڑ گئی۔ اس کے دل میں ہوا کہ کہیں یہ وہ تو نہیں ہے کہ جو میری حکومت کو ختم کر دے، لیکن پروردگار عالم نے سورہ قصاص کی آیت میں ارشاد فرمایا کہ فرعون کی بیوی نے جب جناب موسیٰ کو دیکھا تو وہ اللہ کہتا ہے، یعنی فرعون کی بیوی نے
جب دریائے نیل میں جناب موسیٰ کو آتے ہوئے دیکھا تو اس نے فرعون سے کہا ہو سکتا ہے کہ یہ میرے اور تمہارے دونوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، یہ ہمیں نفع پہنچا دے یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں۔ یہ وقت گزرتا گیا اور فرعون کے جو حکومت کے اندر جناب موسیٰ کی پرورش جناب آسیہ سلام اللہ سے ذریعے سے ہونے لگی۔ تو ناظرین، ہم نے دیکھا اس واقعے سے کہ پروردگار عالم جہاں چاہے جس کو چاہے اپنی رضا سے یقیناً اس جگہ پہنچا سکتا ہے۔ حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا موسیٰ کو اپنی اولاد کی طرح پرورش دینے لگی۔ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، لیکن جب جناب موسیٰ کے اوپر اللہ نے وحی کو نازل کیا اور جناب موسیٰ نے جب اپنی ماں کے سامنے اللہ کے جو قدرت کو بیان کیا تو جناب موسیٰ کی ماں نے ایمان قبول کیا، بنسبت اس کے کہ وہ فرعون کی حکومت میں فرعون کی بیوی تھی، جانتی تھی کہ ان کے لیے سب سے بڑی بات ہے بغاوت کرنا، لیکن جناب موسیٰ کی ماں نے اللہ پر اپنا توکل رکھا، صبر کو اختیار کیا۔ اسی لیے پروردگار عالم نے قرآن کے ذریعے سے جب جناب موسیٰ کی ماں نے دعا مانگی تو وہ اللہ کے پاس کتنی رضامندی کے لیے ظاہر ہوئی۔ وہ پروردگار عالم جو رب ہے، جو چاہنے والا ہے، انہوں نے ان کا بھروسے پر ان کے توکل کی مثال آج ہم عورتوں کے لیے بیان کی، اور قرآن کے اندر وہ آیت بھی موجود ہے کہ جناب آسیہ سلام اللہ نے پروردگار عالم سے دعا مانگی کہ اے پروردگار عالم، جنت میں میرے لیے ایک مکان تیار کروا اور مجھے فرعونی حکومت سے اور ظالم حکومت سے نجات دلوا دے۔ یہ دعا ایمان سے بات سے اس بات کی دلیل ہے کہ ماں کا کردار اسلام میں کتنا بلند ہے۔ ایک ماں ہے کہ جو تمام مشکلاتوں کے بعد بھی حکومت یعنی کہ اتنی بغاوت کے کرنے کے بعد جناب موسیٰ کی روحانی پرورش کی، روحانی طور سے جناب موسیٰ کو اپنے پاس حفاظت سے پالا اور دنیا کے لیے مثال تیار کی۔ تفسیر المیزان کے اندر حضرت جناب آسیہ سلام اللہ کا ذکر بیان کیا جاتا ہے، ان کی مثال، ان کا صبر، ان کا توکل بیان کیا جاتا ہے کہ انہوں نے کس طرح سے ایک اللہ کے نبی کی حفاظت کی۔ تو ناظرین، ہم دیکھتے ہیں کہ جناب آسیہ سلام اللہ کی زندگی سے ہمیں بہتر سبق ملتا ہے۔ اگر آج ہم رول ماڈل بنائیں تو کسی اور کو نہیں بلکہ قرآن کی وہ عظیم ترین ماں جن کو پروردگار عالم نے بہترین افضلیت سے نوازا ہے۔ تو آج کے دور کے لیے سبق یہ ملتا ہے کہ سب سے پہلے ہم عورتوں کو اور تمام جو سننے والے ناظرین ہیں اس زندگی سے سبق حاصل لیں کہ سب سے پہلے انہیں چاہیے کہ ایمان کی پختگی، یعنی حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا نے دنیا کی آزائش کو چھوڑ کر، بلکہ وہ فرعون کی حکومت میں تھی، چاہتی تو وہ فرعون کے ساتھ رہ سکتی تھی، لیکن ظلم پہ ظلم سہا۔ جب اللہ پر ایمان لے آئیں تو پروردگار عالم پر توکل رکھا، فرعون نے کبھی قیدی بنایا، کبھی تمام مشکلاتوں کا سامنا کر کے بھی انہوں نے اپنے ایمان کو پختہ رکھا۔ آج ہم مائیں اپنے ایمان کو پختہ رکھیں، یہ بہترین دلیل ہے ایک اولاد کو پرورش دینے کے لیے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ صبر اور استقامت، یعنی آج کی خواتینیں بہت جلدی صبر کے دامن سے ہاتھ کو چھوڑ دیتی ہیں، یعنی ان کو معلوم ہی نہیں کہ صبر ہوتا کیا ہے، بلکہ یہ مثال جناب آسیہ سلام اللہ سے کہ انہوں کا صبر آج بھی قرآن کے ذریعے ہم تمام عورتوں کے لیے ایک مثال بنائے۔ انہوں نے صبر کیا، ظلم پر ظلم سہے، ان کو بھروسہ ہے کہ اللہ ایک نہ دن ان کی صبر کا امتحان لے گا، اور صبر کا امتحان کے بعد یقیناً ان کا درجہ بلند ہو جائے گا۔ اللہ پر توکل، حضرت آسیہ نے دعا کی، اللہ سے مدد مانگی، اللہ پر بھروسہ رکھا، اور یقیناً جناب موسیٰ جو پیغمبر ہیں ان کو تمام لوگوں پر افضلیت حاصل ہوئی۔ ماں کا کردار، حضرت آسیہ سلام اللہ نے حضرت موسیٰ سلام اللہ کی پرورش کی اولاد کی طرح، بلکہ وہ جننے والی ماں نہیں، بلکہ اس سے ہمیں زندگی میں سبق ملتا ہے کہ صرف اولاد کو پیدا کرنا بڑا کام نہیں ہے، بلکہ اس کی روحانی تعلیم دینا، اس کی تربیت کرنا، اس کو تمام دنیا کے لیے برکت کا سبب بننا، یہ عظیم ترین شخصیت ماں کا کردار ہوتا ہے۔ اور آج کل کے ڈیجیٹل زمانے میں کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ماں کا جو ماڈرن ماں ہے کیا سیکھتے ہیں، تو سب سے پہلے ہمیں یہ سیکھنا چاہیے کہ ہمیں اپنے بچوں کی پرورش صرف جسمانی نہیں
بلکہ روحانی طریقے سے کرنا چاہیے، یعنی ان کے اندر اس علم کو، اس توکل کو، اس صبر کو رکھنا چاہیے کہ جو پروردگار عالم کے نزدیک بڑا مقام ہے۔ تو ناظرین، آخری میں نتیجہ یہ نکلتا ہے، حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا زندگی ہم کو یہ سبق دیتی ہے، چاہے ہمیں کتنا ہی جد و جہد کرنی پڑے لیکن اللہ پر توکل رکھنا ہے، صبر کرنا ہے، اپنی اولاد کو بہتر پرورش دینی، جسمانی نہیں بلکہ روحانی پرورش سے نوازنا ہے۔ یہ مثال ہے ایمان کی، یہ مثال ہے توکل کی، یہ مثال ہے اولاد سے محبت کی۔ تو یقیناً آج کا ایپیسوڈ آپ کو ضرور دلچسپ لگا ہوگا۔ آج ہم نے مدرہڈ میں جناب آسیہ سلام اللہ کی بہترین فضیلت کو بیان کیا۔ تو ناظرین، یقیناً اسی ایپیسوڈ اور اسی موضوع کے ساتھ جو ہم نے گفتگو کو آگے بڑھایا ہے، اسی کے ساتھ جڑے رہیے گا۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ہم ایک قرآن مثال و خواتین کا ذکر کریں گے جس سے آج کی ماں کو بہتر سبق ملے۔ جب تک ہمارے چینل سے جڑے رہیے گا، خدا حافظ۔